بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام کتاب الطہارت پڑھ رہے ہیں اور اس میں استنجے کا بیان باب قضاء الحاجہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواہ الدارقطنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا، بچو تم من البول پیشاب سے، فإن بے شک عامۃ عام طور پر عذاب القبر قبر کا عذاب منہ اسی بات سے ہوتا ہے، اسی سے ہوتا ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، وللحاکمی، اور امام حاکم کے ہاں الفاظ ہیں، کہتے ہیں اکثر زیادہ تر عذاب القبری، عذاب قبر جو ہے من البولی پیشاب سے ہوتا ہے، وہو صحیح الاسنادی، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہاں عذاب قبر اور پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیسے کہ ابھی ہم روایت پڑھ کر کے آئے ہیں، اس کے اندر یہ کہا کہ دایاں ہاتھ انسان نے نہیں لگانا ہے، یعنی دایاں ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے، صفائی کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو اس سے بچایا گیا ہے کہ بایاں ہاتھ ہی صرف انسان نے یوز کرنا ہے۔ لہذا پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے بھی انسان کے جسم میں یا انسان کو پیشاب یا پیشاب کے چھینٹے کسی طریقے سے بھی اس کے اوپر نہ پڑیں۔ یہ جو روایات ہیں ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ کچھ روایت صحیح نہیں ہے اور روایت مرسل ہے یا روایت موقوف ہے، لیکن اس بارے میں صحیح روایت موجود ہے جو بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے اور آپ کو کچھ آوازیں سنائی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن عذاب بھی کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی بڑی چیز میں نہیں ہو رہا ہے، یعنی چیز تو بڑی ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن وہ کبیر اس لیے کہا کہ کبیر نہیں ہے، یعنی اس سے بچنا اس کے لیے ممکن تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ ممکن نہیں تھا بلکہ اس سے بچنا اس کے لیے ممکن تھا۔ اور اس کے اندر کیا دو باتیں کہی ہیں، فرمایا ایک آدمی جو ہے وہ لا یستتر من بولی، ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور یہاں پہ یہ بھی الفاظ دیکھیے لا یستتر من بولی ہی، اپنے پیشاب کی بات کی ہے، یعنی اپنے پیشاب سے بچنا، دوسرے کے پیشاب کو جا کر، وہ تو کجا بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور آگے پھر کہا دوسرے کے بارے میں کہا یمشی بن نمیمہ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور بیچ میں فتنہ اور فساد، اس کو ہوا دینے کے لیے بات کی گئی۔ تو لہٰذا اپنے پیشاب سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کچھ یہ نہیں ہے کہ اب ہر طرح کے پیشاب سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے۔ جو معقول اللحم جانور ہیں ان کے پیشاب کی یہ صورتحال بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے جہاں باندھی جاتی ہیں، جو جگہ ہوتی ہے ان کی، ان میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور اگر اجازت دی ہے تو وہ وہاں پہ اگر گزرتی ہے تو ظاہر بات ہے وہاں پہ یہ مسائل بھی ہوتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی کے طور پر ایک خاص پیٹ کی بیماری کے لیے اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ دودھ کے ساتھ ملا کر کے پینے میں اس کی شفا بھی بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کو اس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو منع کیا گیا یہ انسان کا پیشاب ہے جس سے منع کیا گیا اور جس کے بارے میں عذاب قبر کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کو یا مومنوں کو بات کی جا رہی ہے کہ انہیں عذاب قبر کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو کافروں کو عذاب قبر ہوتا ہے وہ ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب تک شرک اور کفر ان کے اندر موجود ہے اس وقت تک باقی کسی گناہ کی اس کے اوپر کوئی باز پرس کی بات نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ان کے اندر شرک اور کفر ہے۔ لیکن مومنوں پر اس طرح کے جو گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ جن کو کہنا چاہیے، ان میں ان کا عذاب قبر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے
کہ عذاب قبر جو ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بات چیت بھی کی ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ انسان کے روح پر بھی ہوتا ہے اور انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ صرف روح پہ ہوتا ہے یا یہ نہیں ہے کہ صرف بدن پہ ہوتا ہے، یہ دونوں پہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے جو مسئلے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب ہے، ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ جناب جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ جتنی آپ نے ڈھیلے سے صفائی کی ہے پوری طریقے سے آپ نے کی ہے، اگر کوئی نشان کچھ بچ جاتا ہے تو وہ معفو عن ہے، لیکن اس بارے میں ایسا نہیں ہے، اس بارے میں معفو عن والی بات نہیں ہے کہ یہ چیز معاف ہے، بلکہ پورے طریقے سے اس کے اندر صفائی کرنی چاہیے، ہر طرح سے بچنا چاہیے پیشاب کی چھینٹوں سے یا پیشاب سے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جناب ایک آدمی ہے جس کو پیشاب کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے یا اس کو یہ پیشاب کا آنا جو ہے وہ مسلسل نکلتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے، جب جس کو پتہ ہے کہ میری یہ بیماری ہے اس کے لیے اس کو انتظام کرنا چاہیے، اور اگر وہ بھی کوتاہی کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، لیکن اگر وہ کوتاہی نہیں کرتا ہے، پورے طریقے سے کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ معفو عن ہے، لیکن احتیاط اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے روایت ہے وعن سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ قال، سراقہ بن مالک یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کی کنیت ہے ابو سفیان، اور مدلج قبیلے سے مدلجی کو کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے، اور ان کا وہ واقعہ معروف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگا اور دوڑا، اور جب بھی یہ دیکھتا تو اس کے جو گھوڑا تھا اس کے گھٹنے زمین کے اندر چلے جاتے، آخر کار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی۔ اور اس کے بعد آگے جو روایت کے اندر بڑی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ وہ جناب کنگن انہوں نے پہنے اور کنگنوں کے بارے میں بات چیت، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 24 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الخلاء، بیت الخلاء کے معاملات میں، ان نقعد، یہ کہ ہم بیٹھیں، علی الیسرا، بائیں کے اوپر، یعنی ہم بیٹھیں یعنی سیدھا رکھیں، جیسے ہم پیر رکھتے ہیں ویسے ہی رکھیں بائیں پیر، وننصبا، اور ہم کھڑا کریں، ایسے کھڑا کرنا، ایسے ہم کھڑا کریں، الیمنا، دائیں پاؤں، یعنی بائیں کو ہم بٹھا کر کے اور بائیں کو ہم کھڑا کر کے اس طریقے سے ہم بیت الخلاء کرتے ہوئے بیٹھے۔ رواہ البیہقی، اس کو بہقی نے روایت کیا ہے، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی یہ روایت ضعیف ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ پیشاب پخانہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو وہ بات ہے کہ بیٹھ کر کے کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یا جو احادیث موجود ہیں اس کے اندر بیٹھ کر کے کرنے کے بارے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے، یہی آپ کا اکثر معمول تھا۔ لیکن اس کے برعکس کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بخاری کے اندر 224 نمبر پر اور مسلم کے اندر 273 نمبر پر وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا کرکٹ، ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے پاس گئے، اور چونکہ وہاں گندگی جگہ تھی، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیا ہے۔ لیکن صورتحال وہی ہے کہ جب آپ چھینٹوں سے بچ سکتے ہیں اور باحفاظت اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ بخاری کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت بھی موجود ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی بھی روایت موجود ہے، لیکن جو مسند امام اعظم جس کو کہتے ہیں، یا امام ابو حنیفہ جس کو کی جو مسند جو چھاپی گئی ہے، جو عوام کے سامنے موجود ہے، اس کے اندر صرف کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی روایت ہے، لہذا یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، چونکہ یہ جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ پیر کو کھڑا کرنا اور بٹھانا، یہ ایک مشکل طریقہ ہے، لہذا عام طور پر بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے۔ ہر وہ طریقہ جو آپ کے لیے آسان ہے
جیسے آج کل کمبورڈ بن گیا ہے یا دوسرا بیٹھنے کا طریقہ ہے، تو بیٹھ کر کے اور اچھے طریقے سے اور جس طریقے سے پاکی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہو اس طریقے میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں ضرورت یا مجبوری ہو تو اس صورت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی بھی اجازت موجود ہے۔ آگے روایت ہے وعن عیسی بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ بن یزداد اپنے والد یزداد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بالا، جب پیشاب کرے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلینطر، اور بعض جگہ پہ بعض بھائیوں کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں ینثر کے الفاظ بھی ہوں گے، تو اس کا مطلب دونوں کا مطلب ہے جھاڑ لے، فلینطر، بس چاہیے کہ جھاڑے، ذکرہ، اپنے شرمگاہ کو، ثلاث مرات، تین مرتبہ اس کو جھاڑے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے بسند ضعیف سند کے ساتھ۔ یہ بھی روایت اسی طریقے سے کہ ضعیف سند ہے، اور سند کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو راوی ہیں عیسیٰ اور ان کے والد یزداد، یہ دونوں مجہول راوی ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی پتہ عطا نہیں ہے، اس لیے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان پیشاب کرنے سے جب فارغ ہو جائے تو آخر میں اپنے ذکر اور اپنی شرمگاہ کو جھاڑے، اور اس کے جھاڑنے کے دو تین طریقے جو ہیں وہ بیان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کے کیا اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا دبائے تاکہ اس کے اندر سے جو بھی غلاظت باقی ہے وہ نکل جائے، اگر کچھ رہ نہ جائے، یا یہ ہے کہ اس کو اندر سے ہی انسان ایسی حرکت دے کہ جس کے ذریعے سے اندر ٹھہرا ہوا پانی جو ہے وہ پیشاب جو ہے وہ باہر آ جائے۔ لیکن یہ حرکت دینا یا اس کو پکڑنا اور یہ ساری صورتیں، اس کے اوپر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو سنت نہیں ہے، اور پھر یہ چیز جو ہے سلسلے بول، جس کو ابھی بیماری کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کا سبب بن سکتی ہے، یا کم سے کم انسان کو وسواس کا سبب جو ہے، وسواس جو ہے اس کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات علیحدہ طور پر کہی گئی ہے کہ اس بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں یا طب جو ہے اس میں ان کا مشورہ جو ہے اس مسئلے میں لیا جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کا جو مشورہ ہوگا یا ان کی جو بات ہوگی وہ اس بارے میں ایتھینٹک ہوگی، اور وہ بھی صحیح واقعتاً جو صحیح سمجھنے والا ہے اور جو صحیح مسائل کو جاننے والا ہے اس کی ہی رائے اس کے اندر معتبر سمجھی جائے گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہ اگر کہتے ہیں اس اعتبار سے، ورنہ یہ کوئی سنت یا یہ کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ روایت ضعیف ہے۔ آگے روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل، انہوں نے سوال کیا، اہل قباء، اہل قباء سے، قباء والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فقال، اور آپ نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، یثنی علیکم، وہ ثنا بیان کرتا ہے یا تعریف کرتا ہے تمہاری، فقالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، نتبع، پیچھے لگاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، الحجارۃ، پتھروں کے، الماء، پانی، یعنی ہم ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ رواہ البزار، اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، واصلہ، اور اس کی اصل، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ بعض دفعہ حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں واصلہ، اور اس کی اصل جو ہے فی ابو داؤد، فی ابی داؤد والترمذی، ابو داؤد اور ترمذی میں اس کی اصل موجود ہے۔ اب ترمذی کے اور ابو داؤد کے اندر جو اصل موجود ہے وہ کیا ہے؟ ابو داؤد میں 44 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور ترمذی کے اندر 3100 پہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر 357 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نزلت هذه الآیۃ فی اہل قباء، یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل قباء کے بارے میں۔ وہاں پہ روایت صرف اتنی ہے، یہ روایت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل قباء کے بارے میں، اور وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا فیہ رجال،
اس میں ایک ایسے آدمی ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکی کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی کہتے ہیں قال کانوا، وہ تھے یستنجون بالماء، استنجا کرتے تھے پانی کے ساتھ، فنزلت هذه الآیۃ فیہم، تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہم نے روایت اوپر پڑھی ہے اس کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ پہلے پتھر استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، جبکہ یہاں پہ یہ آیا ہے کہ وہ پانی ہی استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے روایت جو اگلی اس کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے، چونکہ وہ بھی روایت وصححہ ابن خزیمہ، اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بدون ذکر حجارہ، اس کے اندر پتھروں کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر پتھروں کا ذکر نہیں ہے، لہذا جو روایت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ صحیح روایت جو ہے اس کے اندر صرف پانی کا تذکرہ ہے، کہ اہل قباء کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے، ان کی پاکی کی تعریف کی ہے، اور پاک رہنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو بات بیان کی گئی کہ وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے وہ صفائی کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ پہلے پتھر استعمال کیے جائے اور اس کے بعد پانی استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد افضل ترین عمل یہ ہے کہ پانی استعمال کیا جائے، اس کے بعد افضل ترین عمل یہ ہے کہ پانی استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد دوسرے عمل ہیں۔ لیکن یہ جو ترتیب ہم نے بنائی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ترتیب کسی نص میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اس کا معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں یہی آتا ہے۔ یہ تھا قضاء حاجت یا استنجا کرنے کے جو آداب ہیں یا ان کے مسائل ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان مسائل میں اب میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع کے اندر ہم نے چند چیزیں بیان کی تھی کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد آج کے موضوع میں ہم نے خاص طور پر تفصیلی بات کی ہے کہ استجمار جو ڈھیلے استعمال کرنے ہیں اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا طور طریقے ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ اب جو ہے استنجا کے اجمالی طور پر آداب چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو کہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن اب تاکہ آپ کو بات جو ہے مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہ 15 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، 15 آداب ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے داخل ہونے سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے، جو ہم نے دعا یہاں پہ ذکر کی تھی، داخل ہونے سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد داخل ہوتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے بایاں قدم رکھنا ہے، داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے بایاں قدم، اور نکلتے ہوئے سب سے پہلے دایاں قدم جو ہے وہ باہر ہم نے نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز نہ لے کر کے جائیں واش روم میں جس کے اوپر اللہ کا نام یا ذکر ہے، کوئی ایسی چیز جیسے ہم نے انگوٹھی والی روایت پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کے لیے دور تک جاتے تھے اور لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جاتے تھے، لہذا پردے کا مکمل انتظام جو ہے وہ کیا جائے، جتنا ہو سکے وہ مکمل انتظام کرنا چاہیے۔ اگر انسان صحرا میں بیٹھا ہے اور ہوا چل رہی ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوا چل رہی ہے، تو اس رخ میں نہ بیٹھے جس رخ میں ہوا آپ کی سائڈ پہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ چھینٹیں آپ کے اوپر ہی آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ ہوتا تھا، چھٹی چیز جو ہے آپ کے پاس نیزہ ہوتا تھا، آپ زمین کو نرم کرتے تھے جہاں آپ پیشاب کرتے تھے، تو لہذا زمین نرم ہونی چاہیے اگر آپ باہر پیشاب کرتے ہیں، یا ایسی ہونی چاہیے جہاں سے چھینٹیں نہ پڑ سکیں، دوبارہ وہاں سے چھینٹیں نہ اڑیں۔ ساتویں چیز کہ آپ نے قبلہ رخ نہیں ہونا ہے اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز پیشاب کے چھینٹوں سے ہر صورت میں بچنا ہے، یہ 8واں ادب ہے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ ہم نے پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم ایک روایت پڑھ کر کے آئے ہیں کہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر وہ بھی نہیں کرنا ہے ہم نے وہاں پہ،
کہ پیشاب پخانے کی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ 11ویں نمبر پر ہم نے اپنے عضو تناسل کو یا اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے 12واں ادب یہ ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے صفائی یا گندگی کو بھی ہم نے دائیں ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور ادب ہے، اور وہ یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جب انسان واش روم میں بیٹھے یا اس جگہ پہ بیٹھے تو اپنی حاجت اور ضرورت پورے ہونے کے بعد فوری طور پر اس سے نکلے، وہاں پہ زیادہ دیر بیٹھنا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان فارغ ہو جائے جلدی نکلے، نکلنے کے بعد انسان نے دعا پڑھنی ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ فرانک۔ اور نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمین پر ہاتھ مارتے تھے، مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے، کیونکہ مٹی جو ہے ہر طرح کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ مٹی ہو سکے تو مٹی سے، نہ ہو سکے تو صابن وغیرہ جو آج کل جو بھی اس کے دھونے کے لیے یہ صفائی کے لیے چیزیں موجود ہیں، تو ہاتھوں کو دھونا جو ہے یہ ایک ادب ہے۔ اور آخری ادب 15 نمبر پر وہ یہ ہے کہ جن بھائیوں کو کچھ وسواس یا اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں وہ وضو کرنے کے ساتھ ہی اس کے بعد اپنے شرمگاہ کے اوپر کپڑے کے اوپر سے ہی چھینٹے ماریں۔ تو یہ چند ایک آداب تھے قضائے حاجت یا استنجا کرنے کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم غسل اور اس کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔